میں نے کافی باتیں میری رہ گئی تھیں، اور خیرپور میں بھائی رائٹر تو ہوں نہیں کہ میں اب سب باتیں یاد رکھوں. تو خیرپور میں جب سیکنڈ ٹائم میں جب منشی بنا تھا تو ہائی کورٹ سے آرڈر آیا تھا، جج آئے تھے انکوائری کرنے کے لیے کہ خیرپور سینٹرل جیل کا پھانسی گارڈ جو ہے تو اس کو کیوں کنڈم کیا گیا. تو یہ دیکھنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے، ٹیم آئی تھی. تو میں منشی تھا، میں بھی ساتھ ساتھ گیا تھا. وہاں پہ تیل ویل لگایا، ایک قسم کا وہاں پہ ڈر خوف تھا. وہاں پہ جیسے کوئی جن بوت گھوم رہا ہے. یہاں پہ ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا، پلیٹ فارم نیچے سے اوپر کی طرف، اور وہ 3 سیل بنے ہوتے ہیں وہاں پہ، جس کو پھانسی سے پہلے لا کے وہاں باندھا جاتا ہے، مطلب بند کیا جاتا ہے. اور 3 دن ان کو کھانا نہیں دیا جاتا. یہ سب غلط بات، افواہ ہے کہ جو کھاؤ گے وہ ملے گا، جو مانگو گے ملے گا. یہ سب ڈرامہ بازی، کچھ نہیں ہوتا ہے. 3 دن کھانا پینا اس کا بند کر دیا جاتا ہے 3 دن سے. اور اس کو جو ہے پہلے قیدی کا ویٹ کیا جاتا ہے، اور 1 مہینہ پہلے اس کا رسی کو مکھن لگایا جاتا ہے. جو جلات کو مکھن ملتا ہے، مکھن اس کو لگاتا ہے رسی کو مضبوط کرنے کے لیے. نئی رسی آتی ہے، پرانی رسی نہیں آتی ہے. اور قیدی کو وہاں بند کر دیا جاتا ہے. اور اس کی ملاقات جو آتی ہے وہ جیل کے پیچھے طرف سے ایک دروازہ ہوتا ہے، کیونکہ جب پھانسی لگانے کے بعد پیچھے سے ہی لاش کو دیا جاتا ہے. تو میں بھی گیا تھا، اور تیل سے لگوایا. 2 دن پہلے میں گیا تھا. وہ مطلب کالا تیل آتا ہے وہ مشین کا، اس کو لگوایا چمکانے کے لیے. نشان لگے ہوتے ہیں گول، اور گول کے دائرے میں کراس ہوتا ہے کہ یہاں اس کو کھڑا کرنا ہے، قیدی کو لا کے یہاں پہ کھڑا کرنا ہے. اور ہینڈل ہوتا ہے، ہینڈل پہ تیل سے لگایا ہے میں نے، خود بھی لگایا. اور ایک قسم کا خوف پیدا ہوا. تو اور ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے نیچے سے اوپر کو جانے کے لیے. اور پھر وہ اس گھر میں تو ایٹ اے ٹائم جو ہے 3 قیدی کا بنا ہوتا ہے. مطلب ہینڈل دبانے سے 3 قیدی جو ہے کنویں میں گریں گے. کسی کا 3 ہوتا ہے، کسی کا 2 ہوتا ہے. 2 تو ہوتا ہی ہوتا ہے، 3 بہت کم ہوتے ہیں. بڑے بڑے سینٹرل جیلوں میں 3 ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی 2 ہی ہوتا ہے، زیادہ تر 2 ہوتے ہیں. تو میں بھی ساتھ تھا. خیر وہ انکوائری چلا گیا. تو ہوتا یہ ہے، قیدی کا وزن کیا جاتا ہے. اور وزن جتنا، جیسے کہ اس کا وزن ہے کیا نام ہے 72 kg، تو 72 kg کا ڈبل ریت کی بوری جو ہے، بالو کی بوری میں اس کو بالو کو بھر کے، جیسے کہ 70 kg ہے تو 140 kg کا وہ ہوگا، بوری ہوگا دونوں پاؤں میں. بوری کے ساتھ، پھانسی کے ساتھ پاؤں میں وہ لگا ہوگا. تو وہ چیز جو ہے جب وہ جھٹکا سے جب گرتا ہے تو اس کا نیچے کے وزن سے اس کا جو یہ گردن کا جو وہ ہوتا ہے ہڈی، وہ ٹوٹ کے سر گھوم جاتا ہے. اور کھانا پانی کیوں نہیں دیتے ہیں میں بتاؤں، کیونکہ جان جو نکلتا ہے، لاسٹ جان جو ہے وہ پیچھے کی طرف سے نکلتا ہے، تاکہ وہ اگر کھانے پینے کا کچھ رہے تو وہاں سے گندگی نہ ہو جائے. لہٰذا صرف دودھ دیا جاتا ہے، بریڈ بھی نہیں دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی قیدی کھانا پینا چھوڑ دیتے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا ٹائم آ گیا، میرا ابھی. اور کافی قیدی کیا ہوتے ہیں کو راستے میں ہی مر جاتے ہیں، مطلب پھانسی گارڈ میں جاتے ہی نہیں ہیں. لیکن چونکہ آرڈر ہوتا ہے کورٹ کا کہ لاسٹ ٹائم تک جلاؤ، تو ایک قسم کا اس کا کیا جاتا ہے، ڈرامہ کیا جاتا ہے، لیکن پھانسی دیا ضرور جاتا ہے. بہرحال تو میں بات کر رہا تھا، تو یہ طریقہ ہوتا ہے پھانسی کرنے کا. اور یہیں پہ پھانسی کے بعد، پھانسی کے ٹائم مجسٹریٹ ہوتا ہے، کا نام ہے ڈاکٹر ہوتا ہے، سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے. اور جیل کے باہر ایک لال رنگ کی بتی جلا دی جاتی ہے کہ یہاں پہ آج پھانسی دی جا رہی ہے. ایک قسم کا سگنل ہوتا ہے. 3 آدمی جو ہیں
دفتر سے لے کے اور پھانسی گھاٹ کا گیٹ تک جو ہے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں 3-5 آدمی، وہ لالٹین لے کے، ٹارچ لے کے، کہ شاید کچھ نیا آرڈر آ جائے کہ پھانسی کو روکنا کا آرڈر آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو وہ فٹ سے فون کرتا، دوڑتا، بتایا جاتا ہے کہ پھانسی کو روک دو۔ ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے، کافی لوگ کو دیکھے ہیں جن کے پھانسی روک دیا گیا ہے اور وہ پھر بعد میں زندہ، دیکھو زندگی موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے پہلے کہا یہ سب ڈرامہ ہے کہ تم مجھ کو پھانسی دے دو گے، وہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہوتا ہے۔ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مجسٹریٹ بتاتا ہے تم نے فلاں فلاں اپیل کیا تھا، ٹپیل کیا تھا، اور جو سب رد ہو گیا، تم کو اس سے اس جرم میں تم کو سزا دی جا رہی ہے، کوئی آخری خواہش ہے تو وہ نوٹ کرتا ہے، اور مرنے سے پہلے وہ کا نام ایک کاغذ پین دیا جاتا ہے اس کو، وہاں پہ کچھ لکھنا ہے تو تم کسی کے نام میں وصیت نامہ لکھنا ہے، اگر پراپرٹی ہے کوئی بات لکھنا ہے تو وہ خط کو وہ بند کر کے ان کے گارجین کو دے دیا جاتا ہے۔ لاش آخری ملاقات کرائی جاتی ہے۔ بھٹو صاحب سے تو لاسٹ ملاقات بھی نہیں ہوئی، بس یہ کہا کہ آج آپ اپنے ہسبینڈ سے ملاقات کر لیے شام کو، تو ان کو کیا پتہ نارمل ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو یہ پتہ نہیں کہ وہ آج ان کو پھانسی دے دے گا۔ پھر دونوں ماں بیٹی کو تو اریسٹ کر لیا تھا انہوں نے بند کمرے میں جب تک پھانسی نہیں ہوا، اور 2 بیٹے کو تو پہلے یہ لوگ مار چکے تھے۔ بہرحال بعد میں مرے ہیں شاید یہ لوگ، یاد نہیں آ رہا ہے مجھ کو کہ پہلے مارے ہیں، نہیں بعد میں مارے ہیں ان کو۔ تو یہ ڈرامہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ لاش جو ہے آدھا گھنٹہ وہ لٹکتی رہتی ہے، اس کے بعد ایک کنواں ہوتا ہے، وہ کنواں لاش نیچے جاتا ہے، کھولتا ہے اس کو، اور اس لاش کو جو ہے نیچے سے نکال کے، اور ان کے جو وارث آتے ہیں، تو جیل کے دیوار کے پیچھے ایک جگہ بنا جو جا کے مین گیٹ میں جا کر کھلتا ہے، وہ وہاں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وہ جیل بند ہوتا ہے جب تک پھانسی کا ٹائم صبح ہوتا ہے، اذان سے پہلے ہوتا ہے، اور کیا نام ہے پورا جب تفصیل ختم ہو جاتا ہے، ختم ہونے کے بعد جو پھر لاش چلا جاتا ہے، پھر جیل کھلتا ہے، جیل جو ہے وہ بند رہتا ہے ایکچوئل۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کو لوگ کو بتانا تھا، اور یہ اس کے بعد مجھ کو بھی بخار آیا، مطلب ہے ایک قسم کا ڈر خوف کی وجہ سے بخار آیا، خیر وہ ٹھیک ہو گیا کہ وہ آدمی جگہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہاں سے آدمی چڑھ رہے ہیں، تو خیر پور میں تو سپاہی پھانسی لگاتے ہیں، سپاہی جاتے نہیں ہیں ایکچوئل پھانسی لگانے کے، ڈرتے ہیں، تو ان کے نام کا پرچی پھینکا جاتا ہے کہ آج کون آدمی کیا نام ہے ٹوپا پہنائے گا، کون کیا نام ہے ہاتھ پہ باندھے گا۔ رات کو اس کو سیل میں اس کو گرم پانی دیا جاتا ہے نہانے کے لیے، اور وہ تو تلاوت کرتا رہتا ہے، گرم پانی دیا جاتا ہے، پھر وہ جلاد آتا ہے، وہ سپرڈنٹ آتا ہے کہ بھائی اٹھو، اب جیلر آتا ہے اٹھو، تو وہ اٹھتا ہے، اور وہاں پہ جو کیا نام ہے ٹوپی پہنائے گا وہ سائڈ میں دیوار میں چھپا رہتا ہے گیٹ کے ساتھ، جیسے وہ کیا نام ہے پیچھے ہاتھ کرتا ہے، منہ آگے کرتا ہے، فٹ منہ میں ٹوپی پہنا دیتا ہے، اس کا ٹوپی پہنا کے، اور کیا نام ہاتھ میں ہتھ کڑی لگا دیتا ہے، اور اس کو یہاں دونوں بازو کو بہت ٹائٹ سے باندھ دیتا ہے، اور لے کے چلتا ہے اس کو۔ وہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ قیدی کے کان میں جلاد نے کیا کہا، تو وہ یہی کہتا ہے دیکھو بھائی میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں ملازم ہوں، مجھ کو جو آرڈر ملا گیا ہے وہ میں کام کر رہا ہوں، مجھ کو تم معاف کر دینا، بس یہ کان میں وہ کہتا ہے۔ اور اسی طرح وہ لے کے آتا ہے وہاں پہ تختہ کے پاس لے کے آتا ہے، دونوں پاؤں کو یہ جو ہے گھٹنا کے ساتھ ٹائٹ کر کے باندھ دیتا ہے، اور نیچے میں جو میں نے بتایا تھا وزن کے ساتھ ایک بوری ادھر ایک بوری ادھر بالو کا یعنی ریت کا،
وہ رکھا ہوتا ہے ساتھ ساتھ وہ گرتا ہے۔ بہرحال تو یہ استری تھی۔ اب میں بتا رہا تھا، کل کی کہانی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کیسے میں نے پھر وہ میں نے کہا تھا کہ میں نے وہ پکڑا۔ ایکچوئل کیا ہے، آرمی میں فنڈ بہت ہے، ایک سورس کا فنڈ ہے اور جس کی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے، بے انتہا فنڈ ہے سورس کو دینے کے لیے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، سورس کا فنڈ کو کاغذی کارروائی میں دکھلا دیتے ہیں کہ ہم نے 8-10 سورس پالے ہوئے ہیں، ان کو ہم اتنا پیسہ دیں گے۔ لیکن وہ پیسہ جو ہے، میں تو آج کھل کے بول رہا ہوں، وہ پیسہ جو ہے جنرل کے گھر میں جاتا ہے، سامان، پانی، دوا، فروٹ وغیرہ، بریگیڈیئر کے، میجر جنرل کے، کرنل کے، نیچے سے لے کے اوپر تک وہ پیسہ جو ہے وہاں خرچ ہوتا ہے، یہاں نہیں، وہ وہاں خرچ ہوتا ہے۔ اور جی ہم نے اتنے سورس کو پیسے دیے ہیں، وہ ایک قسم کا پرچی بنا لیتا ہے۔ مجھ کو آج تک تنخواہ ملتا رہا ہے 5,000، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ صرف ریکارڈ کیا ہے، ان کا اپنا ریکارڈ میں لکھ لیتے ہیں، ایک پرچی میں میں نے اپنا نام لکھا اور وہاں سائن کیا، اور مجھ کو ملتا تھا پہلے 5,000، بعد میں مجھ کو ہو گیا 12,500۔ 2 ٹرپ میں ملتا تھا، ایک ٹرپ میں 6,000، ایک ٹرپ میں 6,500، 2 پرچی میں بناتا تھا۔ اور مجھ سے بلینک پرچی میں بھی سین لیتے تھے، مطلب وہ اور بھرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے وہ جانے۔ لیکن ہوتا یہی ہے جو میں بتاؤں، صوفہ آتا ہے، پردہ آتا ہے، اس کے بعد قسم قسم کی دوائیاں آتی ہیں، بنگلوں کی دوائیاں آتی ہیں، ان کی بیگمات گھومنے جاتی ہیں، جو گاڑی جو ہے، یہ تو آتے ہیں 3 سال کے لیے، 3 سال میں تو ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور نہیں کرنا۔ اب دیکھیے رنگیا والا کیس، انٹیلیجنس، آرمی انٹیلیجنس کو پتہ نہیں کہ رنگیا والے کہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہ خبر میں نے دیا دربار کے ساتھ، یہیں پہ ہے پرگنا میں، وہ خبر میں نے لا کے دیا۔ میں نے اپنی وائف کو لیا، اس وائف کے پرس میں کیمرہ فٹ کیا، میں نے اپنے کیا نام ہے واسکٹ بنایا، واسکٹ کے جیب میں کیمرہ فٹ کیا، اور یہ لوگ آ رہے تھے، انہوں نے تمام، میں نے وہاں کا اسٹوری لیا، کیا ہے نہیں ہے، کتنے قیدی ہیں، سب تمام خبر لے کے، اور مدد بھی کیا۔ مدد کیسے، بسکٹ لے گیا، چینی وغیرہ لے گیا، صابن لے گیا، یہ ہم کو پلٹن سے ہی دیا جاتا کہ جاؤ دے کے آؤ۔ پھر میں نے دوست یاروں کو بھی بولا یار مدد کرو، مسلمان ہیں، کافی مدد بھی کیا گیا، عیدوں میں، رمضان میں، کھجور وجور یہ وہ گاڑی بھر کے ان لوگ کو میں نے دلوایا ہے، جس میں دوست یار جو تھے جو مسلمان بڑے بڑے پیسے والے، انہوں نے بھی 2-3 دفعہ میں گیا ان کو دیا ہے۔ انہوں نے ابھی بھی وہ کیا نام ہے، کافی رنگیا جو ہے وہاں سے نکل کے بھاگ گئے ہیں۔ ایک آدمی نے ان کا وہ بنایا ہے، کیا کہتے ہیں، آدھار کارڈ بنوا دیا ہے، وہ کام کے سلسلے میں دائیں بائیں پھر گئے، بہت جگہ پھر گئے، اور ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ حیدرآباد میں ہے، جہاں جہاں رنگیا والے ہیں انہوں نے کافی لوگ بھاگ بھی گئے ہیں، انہوں نے اپنا وہ بنا لیا ہے، کیونکہ وہ قیدی تو تھے نہیں، وہ تو ان کے پاس کارڈ تھا، وہاں انٹرنیشنل کارڈ تھا ان کے پاس، تو ان کو کچھ پکڑ سکتا بھی نہیں تھا۔ جن کے پاس کارڈ نہیں ان کو پکڑا جاتا، جن کے پاس کارڈ ان کو ہم نہیں پکڑ سکتے، تو ہیومن رائٹ کا کارڈ ہوتا ہے ان کا پاس۔ بہرحال تو یہ سب حساب تھا۔ ابھی میں بند کرتا ہوں، پھر دوبارہ شروع کروں گا ابھی۔